السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اوپر. اس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے حکم ادا فرمایا، یعنی بجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ادا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق اور باطل کے ساتھ ملانے اور وسلم کی نبوت کے دل چھپانے سے منع کیا گیا. اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں. چنانچہ فرمایا گیا اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق شرائط کے ساتھ ادا کرو. جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام صاحب جماعت نماز ادا کرو. اب یہاں جماعت حکم ہوا تو نماز کے متعلق پہلے بھی مرتبہ آپ کو بیان کیا ہے، پھر 2-4 حدیثیں پھر آپ اس بات میں کر دیتے ہیں تاکہ یاد دہانی تازہ ہو جائے گی، تاکہ کوئی نماز پڑھنے لگ جائے گا تو ساروں کی بگڑی بن جائیں گی. اس آیت میں اس جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب ہے. حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کثیر فضیلت بیان کی گئی ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات کے راوی بیان کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم سے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہائی نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ایک جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اکیلے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ طور پر 1 روپیہ ملے گا، جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو 27 روپے ملیں گے. اب بتاؤ کون سا ہمیں، اب کیونکہ مہنگائی کا دور ہے تو جہاں ہم دوسرے کاموں کے اندر ہم حریص ہوتے ہیں بھی زیادہ پیسے کما لیں، تو ہمیں ان کے بجائے ہمیں نیکی میں حریص ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیں. یہ دنیا کے مال دولت جتنی بھی اکٹھی کر لیں یہی رہ جائے گی، یہ آخرت کی نیکیاں جو ہمارے ساتھ ہمیں آخر تک پہنچائیں گی. دوسری حدیث پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا، امام سے نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. وضو کیا اور امام سے نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور تیسری حدیث پر اس کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم سے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے مثل ثواب عطا فرما دے گا، اور ثواب سے ان کمی بھی نہیں فرمائے گا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ آتے ہیں ہمارے دوست سب آ کر باقی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وضو فطری کے پتہ تو نہ کچھ اور. ابھی حدیث پاک کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں، اچھی طرح وضو کر کے نکلا، مسجد کے اندر لوگوں کی شامل پائے اس طرح کہ اب کوئی آیا اچھی طرح وضو کر کے ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اس نے بھاگ دوڑنے کی، مسجد کے ادب کو برقرار رکھا، مسجد کے اندر بھاگتا ہوا دوڑتا نہیں ہے، وضو سے کر کے آیا، اگر آیا جماعت ہو چکی ہے تو اس کو بھی جماعت کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. اور چوتھی حدیث پاک اس کے علاوہ بھی جناب سیدنا ابو ہریرہ، ابھی حدیث پاک ذرا میں اور اب سارے دوست احباب ماشاءاللہ صبح کے ٹائم 2 صفحے ہوتی ہیں، عشاء کے ٹائم 1 صفحے پوری نہیں ہوتی، ذرا یہ سماعت کیجیے حدیث پاک، پھر میں اور آپ تمام اپنے زبانوں کے اندر جھانکے کہ ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں، اگر ہیں تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ سے نکل جائے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی بیان کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے. منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز کیا ہے؟ عشاء اور فجر کی ہے. وہ جانتے اس میں کیا کتنا ثواب ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے ہیں. بے شک میں نے ارادہ کیا نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھے، میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لے کر چلوں جن کے ہاتھ میں لکڑیاں ہوں، لکڑیاں کی ڈنٹل ہوں، ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان گھروں میں آگ لگا دوں. میرے مصطفیٰ میں شاہ فرمایا جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے، ان کی گھروں کو آگ لگا دوں. تو اس گھر کے اندر 7 آدمی ہوں، سارے بے نمازی ہوں، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کی میرے مصطفیٰ کریم آگ لگوا رہے ہیں.
جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس سب چیز میسر ہے، لیکن جب ہم منو مٹی کے چلے جائیں گے، پھر جب سوال ہوگا نماز کے بارے میں، تو پھر اگر ہم نے چاہا کہ یا اللہ ہمیں بھیج دے، اس وقت ہماری بات نہیں بننی، اس وقت ہماری بات نہیں بننی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی سماعت نظر کیا ہے، ایک بزرگ جو کھڑا تھا قبرستان کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ مان رہا ہے، وہ نہیں مانتا، یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ پھر وہی بزرگ کھڑا ہے بازار کے اندر، وہاں کھڑا ہو کہہ رہا ہے کہ وہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا وجہ ہے، اس نے کہا جب میں بازار کے اندر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ وہ مان رہے، یہ نہیں مان رہا، ان کو آواز آ رہی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ میری بارگاہ میں۔ اس وقت یہ نہیں مان رہے، وہ مان رہا تھا، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ جب اب یہ قبر کے اندر آ گئے ہیں، اب یہ تو مان رہے ہیں، اب وہ نہیں مان رہا۔ اب یہ تو کہہ رہے یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، ہم تیری بارگاہ میں جا کر، تیری بارگاہ میں جا کر اپنے سروں کو جھکائے، اپنے جبین نیاز کو جھکائے۔ اب یہ تو مان رہے ہیں، اب تو پتہ چلا نا کیا نماز کی قدر ہے، کیا دین اسلام کی شان شوکت ہے۔ اب یہ تو نہیں مان رہے، اب یہ تو مان رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھیج، لیکن اب اللہ فرمانا وقت ختم ہو گیا۔ اب تمہارے پاس وقت جو تھا وہ میں نے دیا تھا تمہیں، 30 سالہ 35 سالہ 70 سالہ جو زندگی دی تھی، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب کیا، اب حساب کتاب کا وقت ہے۔ میں اور آپ تمام دوست احباب اپنے گھرانوں کے اندر جھانکیں، خود بھی نماز کے عادی بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ یاد رکھیں ہم نے خود پڑھ لی، ہمارے گھر والوں نے نہ پڑھی، اس سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم تو نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی مرتبہ سنایا کہ اللہ نے فرمایا کہ فلاں مسجد کو فرشتوں کا فلاں مسجد غرق کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ وہاں تیرا ایک بندہ تیری باتیں کر رہا ہے، تم سب سے پہلے اس کو غرق کرو۔ یہ خود تو پڑھتا ہے، دوسروں کو حکم نہیں دیتا، خود تو پڑھتا دوسروں کو حکم نہیں دیتا۔ تو اب یہ تو تھی اب بزرگان دین نماز کس طرح اہمیت ان کے اندر ذہنوں کے تھی، کس طرح وہ نماز کی قدر کرتے تھے۔ ایک مختصر سے دو ایک واقعہ ہے وہ آپ کی سماعت میں کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا۔ ایک دن آپ باغ میں تشریف لے گئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ جب واپسی آئے دیکھا لوگ نماز عصر ادا کر چکے ہیں، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی ہماری فوت کی ہو پھر ہم انا للہ راجعون پڑھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی جب نماز عصر قضا ہوگی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا میری نماز عصر فوت ہو گئی، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میرا یہ باغ میں نے مسکینوں پر صدقہ کر دیا ہے۔ جس باغ کی وجہ سے نماز عصر قضا ہوئی وہ باغ ہی صدقہ کر دیا، یا نہ ہوگا بانس نہ بجے گی، بانس نہ ہوگا باغ نہ نماز میری قضا ہوگی۔ اور دوسرے ایک بزرگ ہیں حضرت حاتم اسم رضی اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بجماعت نماز فوت ہو گئی، نماز بجماعت فوت ہو گئی، نماز فوت نہیں ہوئی، نماز جماعت سے پڑھنا فوت ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاق بخاری نے کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی۔ آگے آپ فرماتے ہیں اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ میری تعزیت کرنے کے لیے آتے، نماز کے لیے ایک بھی نہیں آیا تعزیت کرنے کے لیے کہ نماز تیری فوت ہو گئی، افسوس ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیا سے جو ہے وہ کم ہے، ہم نے اس طرح سمجھ لیا دنیا کا جو ہے وہ سب کو نقصان ہے، دین کا ہم نے نقصان نہیں سمجھ لیا۔ اب یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 لوگ میرے پاس آ کر تعزیت کرتے، اللہ کی مرضی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ فرما رہے ہیں میری نماز فوت ہو گئی تو مجھے تعزیت کرنے بھی نہیں آیا، تو ہم اب کس کو تعزیت کریں، ہم کس کو تعزیت کریں، میں بے نمازی آپ بے نمازی، جو کہتے ہیں نا کہ ساری آوی ساری چاٹے، کیا کو تعزیت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے۔